وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. اجر محترم، سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. جو ہمارا موضوع ہے وہ امام زمانہ کی یاد اور ان کا ذکر ہے. اور یہ ذکر اور یہ یاد کہ جو نشأت حاصل کرتی ہے ایک ایسی بنیاد پر کہ جس کا حصول ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت. اگر یہ معرفت نہ ہو، اگر اس معرفت کا حصول انسان کے لیے ممکن نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا جیسے کہ روایات ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے، یعنی دیگر عبادات کی بنیاد، بلکہ انسان کے راہ راست پر رہنے اور قائم اور اس کی بقا کا دار و مدار اس کی معرفت امام پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو امام زمانہ سے دعا عہد پڑھتے ہیں، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا. یہ نہیں کہا کہ میں آج کے دن امام سے بیعت کرتا ہوں، بلکہ میں تجدید کرتا ہوں. تجدید کا لفظ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اس میں کوئی اضافہ کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے. اس لیے عربی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تجدید بنا. تجدید بنا یعنی عمارت کو اثر نو یا جو موجودہ حالت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرنا ہے. تجدید، جددہ یجدد تجدید یعنی در حقیقت اس میں اضافہ کرنا ہے. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا. اے اللہ، میں آج کے دن، آج کے صبح اپنے امام زمانہ سے تجدید بیعت کر رہا ہوں، تجدید عہد کر رہا ہوں. یہ عہد کہاں پر ہم نے کیا تھا؟ یہ عالم، در حقیقت عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تم نے اپنے اپنے زمانے کے امام کے لیے در حقیقت بیعت کرنی ہے. لہذا اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزانہ ایک مؤمن، ایک منتظر، ایک حقیقی شیعہ، ایک موحد اور خدا پرست انسان روزانہ امام زمانہ سے تجدید بیعت کرتا ہے. اور اگر یہ معرفت نہ ہو، اگر یہ ذکر نہ ہو امام زمانہ کا، تو جس طرح کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. پس جس طرح خدا فراموشی خود فراموشی کا سبب بنتی ہے، اسی طریقے سے امام فراموشی بھی خود فراموشی اور دین سے بے بہرا ہونا اور گمراہی کا سبب بنتی ہے. خوب واضح بات ہے، جو خدا کو بھول جائے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں تمہارے ہاتھ پہ چھوڑ دیا، پھر وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کے جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے، عزیزان گرامی، وہ اپنے آپ کو اور اپنے دین سب کو چھوڑ دیتا ہے. خوب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل دیجئے. دلیل وہ مشہور و معروف دعا ہے،
اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرف نفسک لم عارف رسولک، اے خدا اپنی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا، اور اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں حجت وقت کو جو تیری طرف سے حجت ہے اس کو نہیں پہچانوں گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی حجتک، اپنی حجت امام وقت کی معرفت کرا، فإنک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤں گا، اگر حجت وقت کی معرفت نہ کرائی، خدا نے وہ اسباب مہیا نہ کیے اور اسباب مہیا کیے اور میں نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی، تو ضللت عن دینی، میں گمراہ ہو جاؤں گا اپنے دین سے، بے بہرا ہو جاؤں گا، صراط مستقیم سے دور ہو جاؤں گا۔ یعنی امام کی معرفت، امام کی یاد، امام کا ذکر، امام کا تذکرہ در حقیقت مجھے دین سے قریب تر کرنے کے لیے ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ بس اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو۔ اور خدا کا عہد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا ایاہ، کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور اس کے جو رسول کتاب لے کر آیا ہے، اس سے ما قبل جو انبیاء کتابیں لے کر آئے، شریعتیں لے کر، ان پہ ایمان، اور پھر رسول جو کچھ بھی ہمیں دے اس پر ایمان، اور پھر یہیں سے ولایت علی ابن ابی طالب و ائمہ تحریر رحمہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے کہ جس کے لیے ہم روزانہ کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، اے اللہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد تجدید بیعت کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں۔ کون سا عہد ہے یہ؟ جو زیارت سرداب امام زمانہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے یا تشریف لے گئے ہوں گے تو وہاں جو سرداب میں تہ خانے کی زیارت ہے، جو امام زمانہ کا گھر تھا ان کے والد کا، وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ وَهُوَ عَهْدِ إِلَيْكَ، اے خدا یہ میرا عہد ہے تیری طرف، وَمِيثَاقِ لَدَيْكَ، اور یہ میرا میثاق ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ایک ایگریمنٹ ہے تیری بارگاہ میں۔ ابذل نفسی، کیا وہ عہد ہے، کیا وہ پیمان ہے، کیا وہ ایگریمنٹ ہے جو اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، عالم ذر میں لیا تھا۔ وَهُوَ عَهْدِي، یہ میرا عہد ہے اور میرا میثاق ہے اور میں اس پہ پابند ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ابذل نفسی، کہ میں اپنی جان کو فدا کروں، ومالی، اور اپنے مال کو فدا کروں، وولدی، اپنی اولاد کو فدا کروں، وجمیع ما خولنی ربی بین یدی، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں امام وقت کے لیے اس کو نثار کروں، امام وقت کے لیے اس کو پیش کروں۔ بس یہ وہ عہد ہے کہ جس میں ہر منتظر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی آبرو، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسے امام وقت کے لیے فدا کرے۔ اور یہ وہ موضوع ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ظاہری و باطنی، جو کچھ بھی صلاحیت ہے ہمارے پاس، وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ ہمیں اپنے امام وقت کے لیے فدا کرنی ہے۔ اگر میں نے اپنی عمر کا سرمایہ، ظاہری و باطنی نعمتیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ پیر، یہ اسکل، یہ صلاحیت، یہ قابلیت، یہ سوچ، یہ فکر، یہ عقل، یہ قلب، یہ سرمایہ، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ بار، جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے، اگر میں نے اپنے امام وقت کے لیے اسے خرچ نہ کیا تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یعنی میری زندگی گزر جائے اور اپنے امام کے لیے خرچ نہ کرو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ دو ولایتیں ہیں اس کائنات میں، یہ اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ کی ولایت سے ہٹ جائیں گے تو شیطان کی ولایت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، سرپرست ہے جو ان کو مسلسل نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ دوسری ولایت کون سی ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کی، سرکش افراد کی، طغیان گروں کی ولایت ہے۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ برعکس کام کرتے ہیں، وہ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس ایک مؤمن ولایت الہی کے تحت اور ولایت امام کے تحت زندگی گزارتا ہے، یعنی اگر وہ امام تک پہنچ جائے آٹومیٹکلی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح معنی میں امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے، انشاءاللہ پھر جب ذکر آئے گا تو عرض کروں گا۔ لہذا ہمیں امام کی یاد کو زندہ رکھنا چاہیے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کیوں؟ تاکہ ہماری یہ صلاحیتیں رشد حاصل کریں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جناب ہمیں پیسہ رکھوانا چاہیے تاکہ یہ رشد کرے، یہ ترقی کرے، اس میں انکریمنٹ ہو، اس میں منافع ہو، اس میں فائدہ ہو، اسی طریقے سے جب تک کہ ہم اپنا سب کچھ ظاہری و باطنی نعمتیں امام کو عطا نہیں کریں گے، اس میں ترقی نہیں آ سکتی۔ یعنی وہ نعمت، وہ زندگی جو امام کے لیے خرچ نہ ہو، وہ ہلاکت و بربادی ہے، وہ ہلاکت و بربادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابذل نفسی و مالی و ولدی جمیع ما خولنی ربی، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، ٹائٹل، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے خرچ کرنا ہے امام زمانہ کے لیے، اور اگر نہ کروں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا، اے رسول آپ ان سے صدقات لیجئے، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ اپنے خدا کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، آپ ان سے لے لیجئے، تطہرہم ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کے سرمائے کو زیادہ کیجئے، رشد دیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا، امام رضا خراسان میں موجود تھے، اور وہاں پہ اس نے لکھا کہ پسند میں خمس دینا نہیں چاہتا، امام آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں خمس نہ دوں۔ وہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے کوئی 3-4-5 سطروں کی ایک حدیث لکھی، ایک جملہ لکھا، جس سے کچھ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کو ہمارے خمس کی ضرورت نہیں ہے، امام کا ہاتھ در حقیقت خدا کے ہاتھ کا مصداق ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، خدا کے لیے ہے، یعنی در حقیقت وہ امام سے متصل ہے، امام کے اختیار میں ہے خزائن زمین و آسمان۔ اور یہ وجہ ہے کہ مختلف ائمہ کے یوں کہوں کہ واقعات ہمیں، کرامات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا اور جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خط کھینچا زمین پر تو زمین شگافتہ ہو گئی۔ آیت الانصاریہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اس میں سے سونے کی اینٹ جو ہے وہ اوپر آئی، مثلا زمین سے 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ اوپر آئی، تو راوی نے اس کو اٹھایا، امام نے کہا نیچے دیکھو، جب اس نے نیچے دیکھا تو مزید اسی جیسے انگنت، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اینٹیں سونے کی موجود۔ امام نے کہا یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گی جو کہتے ہیں زمین سونا اگلے گی، اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ زمین اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گی۔ للہ خزائن السماوات، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے، اور وہ اس وقت کے ولی اور امام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ لہذا امام کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام رضا کا جملہ سنیے، فرمایا کہ وَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا، اس سے روکو نہیں، اس خمس کو دینے سے، وَلَا تَحْرِمُوا أَنفُسَكُمْ دُعَانَا، اور اپنی دعاؤں سے، ہماری دعاؤں سے خود کو محروم نہ کرو۔ جب تم ہمارے لیے کوئی چیز دیتے ہو، ہمارا کوئی وظیفہ ادا کرتے ہو، ہمارے لیے کوئی کام انجام دیتے ہو، ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ فَلَا تَحْرِمُوا أَنفُسَكُمْ دُعَانَا، اب ہماری دعاؤں سے خود کو محروم نہ کرو۔ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ، خمس کا دینا، مفتاح رزقکم، تمہارے رزق میں برکت کا سبب ہے، وَتَمْحِيصِ ذُنُوبِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ وَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ، مسلم وہ ہے، تسلیم ہونے والا وہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے اس نے عہد کیا ہے اسے پورا کرنے والا ہے۔ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ،
ایسا نہیں کہ مسلمان وہ ہے جو زبان سے تو کہیں گے ہاں میں شیعہ ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، لیکن دل سے روح سے تسلیم نہ کرے۔ المقنعہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 283 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو امام زمانہ کے لیے حتیٰ کہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہ ہو، ایک شخص تھا، وہ ایک عالم دین کے پاس گیا، ایک ولی اللہ کے پاس گیا، عارف کے پاس گیا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اپنے کاروبار کا ایک حصہ 5%، 10%، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے امام کے ساتھ شراکت کرو کہ مولا میں اس 10% حصے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، پارٹنر ہوں۔ جب پارٹنر ہوتا ہے پھر جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اس کا حق پورا دیتا ہے، شریعت کے مطابق، مجتہد کے فتویٰ کے مطابق اپنی بزنس اور ٹریڈ کو انجام دیتا ہے، اور جب اس کا وہ منافع اس کے ہاتھ میں ملتا ہے تو اس نے جتنا عہد کیا تھا امام سے اس کو امام کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ کچھ عرصے بعد اس کے مال میں بہت برکت ہونے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو شریک قرار دیا ہے۔ پھر اپنی نیت پہ قائم رہا۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لہذا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ امام کی معرفت۔ کئی مواقع پہ میں نے یہ جملہ پیش کیا تھا مومنین کی خدمت میں، شاید بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، کہ جتنی نماز ہم پہ واجب ہے، جتنا روزہ ہم پہ واجب ہے، جتنا خمس و زکوٰۃ ہم پہ واجب ہے، اپنے اپنی شرائط کے ساتھ، اس سے زیادہ مجھ پر میرے امام زمانہ کی معرفت واجب ہے۔ انہوں نے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ نماز سے زیادہ واجب؟ وہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، روزہ تو آپ رکھتے ہی ہیں، اگر حج کے اسباب ہیں تو آپ حج کریں گے، خمس و زکوٰۃ دیں گے، جو واجبات دینی ہیں فروع دین میں وہ آپ انجام دیں گے۔ اس سے زیادہ آپ نے جو تگ و دو کرنی ہے وہ معرفت امام کے لیے کرنی ہے۔ بس اگر معرفت امام نہ ہو تو وہ روایت میں نے عرض کی ضللت عن دینی، یہ نہیں ہوگا کہ بے نماز ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا میں بے روزہ ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا کہ میں نماز و روزے کو اہمیت نہیں دوں گا۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ ہیں جو نماز و روزہ کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں شیعوں میں، لیکن امام کی معرفت سے بے بہرا ہوتے ہیں، امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ پس اس بنا پر ضللت عن دینی یعنی دین میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اصل دین امام کی معرفت سے مربوط ہے، توجہ رکھیے گا۔ پس جتنی میری نماز مجھ پہ واجب ہے اس سے زیادہ مجھے تگ و دو کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم میں اور 11 ائمہ کے زمانے کے شیعوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کا امام موجود تھا، یا اگر موجود نہ بھی تھا، یا قید میں تھا، یا نظر بند تھا، یا پابند سلاسل تھا، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے امام کو قید سے آزاد کرائیں، وہ امام کے ہاتھ اور بیعت کریں، وہ امام کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کو نثار کریں، امام کی خدمت میں مولا یہ جان، مال، عزت، آبرو، اسٹیٹس، جو کچھ بھی ہے سب آپ کے لیے۔ لیکن ہم میں اور 11 ائمہ کے زمانے کے شیعوں میں فرق یہ ہے کہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے، یعنی شرعاً ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کریں۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہم خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے کہ تمہارا امام پردہ غیب میں تھا۔ جس طرح امام سجاد کے زمانے کے شیعہ اگر تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ امام کو قید و بند سے آزاد کرائیں۔ امام موسیٰ کاظم کے شیعوں کی ذمہ داری تھی کہ امام کو قید و بند سے آزاد کرائیں۔ کیوں؟ تاکہ امام اپنی امامت کو آزادانہ طور پر انجام دے سکے۔ جس طرح مولا کائنات کی شیعوں کی ذمہ داری تھی کہ مولا کائنات کے ہاتھ بیعت کریں اور اس پر قائم رہے، جیسے کہ 11-12 اصحاب موجود رہے اور قائم رہے، اسی طرح امام حسن، امام حسین، تمام ائمہ کے لیے۔ لیکن مجھ میں اور دوسرے ائمہ کے زمانے کے شیعوں میں فرق یہ ہے کہ مجھے وہ اسباب فراہم کرنے ہیں کہ جو امام کی غیبت کو ختم کر سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہماری گاڑی چل رہی ہے امام کے توسل سے، امام کی دعاؤں سے، ہماری زندگی، ہماری جاب، لہذا ہمیں بہت زیادہ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ امام اگر 2000 سال بھی نہ آئے تو ہم کہتے ہیں جناب ہماری گاڑی، ہماری روزی رزق چل رہا ہے، لہذا خوشیاں ہیں، غم ہیں، آسان ہیں، پریشانیاں ہیں، جاب ہے، انکریمنٹ، سب کچھ ہے، لہذا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ ان کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ انما یعبد اللہ من یعرف اللہ۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی عبادت صرف وہی کرے گا جو اللہ کی معرفت و پہچان رکھتا ہو۔ من لا یعرف اللہ فانما یعبدہ ہکذا ضلالا۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کے بغیر عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، وہ صرف گمراہی میں اضافہ کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، اندھیرے میں تیر چلائے گا۔ قلت، تو میں نے کہا جعلت فدا کا مولا، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، یہ بتائیے کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے، کیسے پہچانے اللہ کی معرفت کو؟ قال، امام نے فرمایا، امام باقر نے، تصدیق اللہ عز وجل، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق، اس کی بارگاہ سے آنے والی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق، وتصدیق و رسول ہی، آخری نبی کی تصدیق، و موالات علی، اور مولا علی کی ولایت کی تصدیق، والاہتمام بہی، اور اس پر قائم رہنا، اس کا در حق خیال رکھنا، وبآئمۃ الہدی، اور آئمہ ہدی کی ولایت کا اہتمام کرنا اور اس پہ قائم و دائم رہنا، عملاً نہ کہ صرف لساناً، والبراءۃ الی اللہ عز وجل من عدوہم ہکذا یعرف اللہ عز وجل، اور اہل بیت محمد آل محمد کے دشمنوں سے براءت عملی طور پر، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام حسین سے پوچھا گیا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے کہا امام وقت کی معرفت۔ توجہ کیا آپ نے؟ امام وقت کی معرفت کو کہا اللہ کی معرفت۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس معرفت میں چھوٹ نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی ویکیشنز نہیں ہے۔ جیسے کہ اب سردیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، اب مثلا بچے آزاد ہیں، یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، یہ کوئی ویکیشنز نہیں آئی ہیں، یہ کوئی چھٹیاں نہیں آئی ہیں، کوئی انٹرویل نہیں ہوا ہے، فری ٹائم نہیں ملا ہے۔ 3 کلاسوں کے بعد آپ کو جو چاہے بچے اچھل کود جس طرح اسکول میں کر رہے ہوتے ہیں، شیعوں کو آزاد کر دے، جاؤ بھائی 11ویں امام کی شہادت سے لے کر ظہور تک تمہارا انٹرویل ہے، جو چاہے کرو۔ نہیں، ویکیشن نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، تعطیل نہیں ہے، بلکہ کارخانے قدرت چل رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم شہر رمضان والولایۃ لنا اہل البیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طواف کعبہ یعنی حج انجام دینا، اور ماہ رمضان کے روزے، اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ توجہ رکھیے گا، 5 چیزیں۔ فجعل فی 4 منها رخصتاً، 4 جو ہے اس میں رخصت موجود ہے۔ مثلا نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز میں رخصت آسانی دی گئی ہے، کنسیشن کیا گیا ہے آپ کو کہ اگر اس طرح نہیں اس طرح ادا کیجئے، اس طرح نہیں اس طرح ادا کیجئے، چھوٹ نہیں ہے، یعنی بالکل آپ سے کہتے ہیں نماز معاف ہو گئی، نہیں، پہلی چیز ہو گئی۔ وَمَن لَمْ يَكُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةً، اور ولایت اہل بیت میں، معرفت اہل بیت میں، ان کی ولایت سے جڑنے کے مرحلے میں خدا نے کوئی عذر گنجائش نہیں رکھی، ہر حالت میں واجب ہے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَکَاۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، چوپائے نہیں ہے، اونٹ و بکری اور بھیڑ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، سونا چاندی اپنے اپنے نصاب کے مطابق نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ، جس کے پاس مال نہیں ہے، فَلَيْسَ حج، اس کے لیے حج بھی نہیں ہے۔ من کان مریضاً
صلی قاعدا و افطر شہر رمضان، اگر کوئی مریض ہے تو اس پہ اللہ نے روزے معاف کر دیے. اور اسی طرح جو مسافر ہے اس کو اور مریض کو کہا ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو ان شرائط کی بنا پر جو مجتہد نے اپنی توضیح المثال میں لکھی ہے. والولایۃ صحیحا کانا او مریضا او ذا مال او لا مال له فہی لازمۃ واجبہ. لیکن ولایت وہ ہے جو صحت مند پر بھی واجب ہے، مریض پر بھی واجب ہے، مسافر وطن میں ہو یا وطن سے باہر ہو اس پہ بھی واجب ہو، جو غریب ہو اس پہ بھی واجب ہے، جو مالدار ہو اس پہ بھی واجب ہے. امام کہتے ہیں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. امام کی معرفت، امام کی پہچان کہ ہمیں وہ اسباب مہیا کرنے ہیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کو قریب کر سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے اس آیت کی تشریح میں نے پوچھی، شرح اور تفسیر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام نے فرمایا یا فضیل اعرف امامہ کا، اپنے زمانے کے امام وقت کو جو حجت خدا ہے اسے پہچانو. فَإِنَّكَ فَإِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرُّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ. اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو تمہیں جس عالم میں بھی موت آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام کا ظہور ہو نہ ہو. تم نے اگر امام کو پہچان لیا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وَمَنْ عَرِفَ إِمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ، ایک شخص امام کی معرفت حاصل کرے قبل اس کے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں، قیام کریں، کانا بمنزلتہ من کانا قاعدا فی اکثر، ایسا ہی ہے جیسے وہ امام کے لشکر میں موجود تھا امام کی معرفت کے ساتھ. میں مر گیا ابھی تو کوئی ایسا ہی جیسے میرا گفتگو کرنا، میرا گفتگو درس دینا، آپ اگر معرفت رکھتے ہیں آپ کا یہاں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے مثلا 500 سال بعد، 200 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال، جب بھی امام کا ظہور ہوگا آپ اور میں ان مجاہدوں کے برابر ہوں گے جو امام کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں. کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنی نزاکت و حساسیت ہے کہ میں اس مجاہد کے برابر ہوں کیونکہ میں نے اپنے امام کو پہچان لی. جب امام کو پہچان لیا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے ان کے مقدمہ سازی کروں گا، زمین ہموار کروں گا. اس کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری ذمہ داری دوسرے زمانے کی شوں سے بہت بڑھ کر ہے کہ مجھے مقدمات فراہم کرنا امام کے لیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ نہیں بیٹھیں گا عجل فرج، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. عجل فرجہم اگر عین سے ہو جلدی کیجئے، عجل فرجہم یعنی در حقیقت کیا کرے، مولا کے ظہور میں تاخیر کر دے، خدا فاصلہ ڈال دے. کہتے ہیں ایک عرب جو ہے ایک جگہ ایسی آیا جہاں پر لوگ کا تلفظ صحیح نہیں تھا، وہ کہتے ہیں عجل فرجہم، تو جو لوگ تھے ان کی عربی صحیح نہیں تو کہتے تھے عجل فرجہم. عجل حمزہ سے عجل، اجل جس کو کہتے ہیں، وقت مخصوص جس کو کہا جاتا ہے، اجل موت کو کہا جاتا ہے. تو ناراض ہوا، بڑا غصہ ہوا کہ یہ کیسے شیعہ ہیں، امام کو پکار بھی رہے ہو، کہہ رہے ہیں خدا ان کے ظہور میں تاخیر کرتے. اس کا بھائی یہ اتنی عربی نہیں جانتے ہیں، یہ عجل کا مطلب یہ ہے عجل فرجہم، تو مجھے مقدمات فراہم کرنے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو پہچان لیا اور تم مر گئے، یا ہر وہ شخص جس نے امام کی معرفت حاصل کر لی کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور وہ مر گیا امام زمانہ کے قیام سے پہلے، گویا ایسے ہی ہے جیسے جس طرح امام کے صحابی اور مجاہد امام کے لشکر اور عسکر میں تلوار چلا رہے ہیں، تمہیں بھی وہ ثواب ملے گا. بلکہ امام نے کہا لا، بل نہیں، اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا. بل بمنزلت من قعدہ تحت لوائہ، جیسے وہ امام کے پرچم کے نیچے امام کے قریب ترین افراد میں شامل ہو، خصوصی ترین افراد میں شامل ہو. اب پتہ چلا کہ معرفت امام کتنی واجب. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر اس کا میں آپ کو حوالہ دے سکوں، اصول کافی جلد نمبر 2 کتاب الحجہ، باب انہ من عرف امامہ.
اور دوسری روایت ہے، یہ بھی چھٹے امام سے ہے، اصول کافی جلد نمبر 1 باب الحجہ، باب معرفت الامام ورد الیہ، امام کی معرفت کا حصول، اس باب میں امام نے فرمایا انکم تکونوا لا تکونون صالحین حتی تعرفوا، تم کبھی نیک بن ہی نہیں سکتے، کبھی نیک نہیں بن سکتے مگر اس وقت تک کہ جب تک تمہیں امام کی معرفت نہ ہو۔ معرفت ہوگی تو نیک ہوگے، معرفت ہوگی تو چھوٹا عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ وَلَا تَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا، اور اس وقت تک تمہیں معرفت نہیں آئے گی جب تک تم تصدیق نہ کرو، قلباً لساناً و عملاً۔ اور فرمایا لا تصدقون حتی تسلموا، تم اس وقت تک تصدیق نہیں کر سکتے کہ جب تک تم حقیقی معنی میں تسلیم نہ ہو جاؤ، قبول نہ کر لو دل و جان سے خدا کی وحدانیت، اس کے اصولوں کو، رسول کی رسالت کو، اور اہل بیت کے فرامین اور ان کی ولایت کو مکمل طور پہ تسلیم ہونا ہے، کہ جس میں چوں اور چرا اور کیوں اور کس لیے اور کتنا اور کب اور کیسے، اس کی گنجائش نہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ روایتیں بہت ساری ہیں، صرف کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں متوجہ کرتی کہ ہماری زندگی عادی زندگی نہ ہو، ہماری زندگی روٹین لائف والی زندگی نہ ہو، بلکہ اس میں امام عصر کو یاد کیا جائے، امام زمانہ کو یاد کیا جائے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف یاد کرنا نہیں ہے، صرف سلام دینا نہیں ہے امام کو، السلام علیکم یا صحاب السلام علیکم شریک القرآن، بلکہ دل سے امام کو یاد کیا جائے۔ یعنی نماز کے بعد در حقیقت امام وقت کو سلام دینا نماز کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ بس مجھے دوسرے زمانے کی شیعوں سے زیادہ امام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ امام کے ہاتھ میں بیعت کریں، تصدیق کریں، اگر امام قید میں ہے تو اس کی رہائی کا انتظام کریں تاکہ امام اپنے امر امامت و ولایت کو جاری و ساری کر سکے، کیونکہ اگر لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو امام بھی زبردستی حکومت نہیں کرتا۔ یہ جو دعا امام اعظم نے حتی تو اس کے نام ارض کا توعن، توعن یعنی لوگ ان کو قبول کر سکیں، زبردستی خود اپنی حجت کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، لوگ خدا مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ توعن و تمتعہو، توعن یعنی دل و جان سے امام کو چاہیں۔ آہستہ آہستہ عزیزان گرامی وہ معرفت کے اسباب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کسی نہ کسی نقطے پر آگاہ اور بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہنا جو آج ہمیں طوفان الاقصی کے بعد نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت امام زمانہ کے مقدمات ظہور و فرج کو فراہم کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ لوگ پہچان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں۔ یعنی یہی امریکہ، یہی برطانیہ اور یہی یورپ، کیا آج سے 10 سال اور 15 سال قبل آپ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے ممالک میں کھڑے ہو کر امریکی حکومت کے خلاف یا صہیونی اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گا؟ اصل تصور نہیں کر سکتے تھے، تصور میں نہیں تھا کہ کوئی جو ہے، لیکن آج ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ متوجہ ہیں کہ یہ ظلم ہے، جب ظلم ہے تو پھر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، چاہے وہ صرف بچوں کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ صرف انسانوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آہستہ آہستہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ بیداری اور ذمہ داری جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی امام کا ظہور قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور آخر میں صرف ایک بات کہہ کے گزر جاؤں، بس ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم امام زمانہ کی یاد کو کہ جیسے کہ وہ فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے ہم یاد کریں، زندہ کریں، معاشرے میں پھیلائیں، امام کی یاد و ذکر کے ساتھ زندہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک ہو تاکہ وہ تمہیں حیات دیں۔ بس اللہ اس کے رسول اور ائمہ کی دعوت پر لبیک کہنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد منانا، ان کے لیے فرش ادا بچھانا، ان کی عزاداری کرنا، ان کے امر کا احیاء کرنا، یعنی ہدایت کا انتظام کرنا۔ امر ائمہ کیا؟ ہدایت سے انسانیت کا انتظام کرنا خود سمیت، وہ کیا ہے؟ وہ امر ائمہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر میری نماز، صحیح نماز مجھے امام تک پہنچائے گی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی میں امام سے جڑ جاؤں، لیکن اگر میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ مجھے امام سے متصل نہ کرے، امام کی نسبت جو میری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی ادائیگی کی طرف مجھ میں سنجیدگی لے کے نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ میری نماز نہیں ہے، میرا روزہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میری عزاداری نہیں ہے۔ کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو لیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کو آپ کی عزاداری میں امام زمانہ کو شریک کیا گیا ہے۔ اے خدا مجھے اس کے ساتھ مجاہد بنا جو خون حسین کا انتقام لے گا۔ حتیٰ کہ عاشور کے دن علماء کہتے ہیں سلام نہ کریں آپ، اگر کوئی سلام کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تعزیت پیش کرے کہ اے خدا مجھے اس ولی کے ساتھ جہاد اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرما جو خون حسین کا بدلہ لے گا۔ یعنی امام زمانہ کے انقلاب کو امام حسین سے اور امام حسین کی زیارات میں امام زمانہ کو شامل کیا گیا ہے کہ لہذا میری عزاداری مجھے امام زمانہ سے متصل کرے۔ لیکن اگر میری عزاداری مجھے امام زمانہ متصل نہیں کرتی، میری سینہ زنی، میری حیت، میری یوں کہوں کہ میری انجمن، میرے مذاہب، میری مجالس، میرے عشرے، آپ کی عزاداری، آپ کی شرکت، آپ کے جلوس میں جانا اگر آپ کو امام زمانہ کے لیے آمادہ و تیار نہیں کرتا تو سوچنا ہوگا کہ ہماری عزاداری ہے، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے۔ امام نے کہا کہ نماز اور روزے میں چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن ولایت اور معرفت امام میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، خواہ غریب ہو یا امیر ہو، مریض ہو یا صحت مند ہو، تم پر لازم ہے معرفت امام۔ یعنی نماز اس سے زیادہ، روزہ اس سے زیادہ، توجہ رکھیے گا، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اگر تو نے معرفت امام نہ دی مجھے تو میں اپنے دین کو گمراہ کر دوں گا، یعنی میں دین چھوڑ دوں گا، دین میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے، اور یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ اگر تو نے موت امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے مجھے دے دی، فجعلنی، مجھے قبر سے ایسے نکال، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، اپنے کفن کو لپیٹے وہ، شاہرا سیفی، اپنی تلوار کو لہرا رہا ہوں، مجردا قناتی، اپنے نیزے کی نوک کو برہنہ کیا ہوا، اس پہ غلاف نہیں ہو، ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، امام زمانہ کی صدا پر لبیک کہتا ہوں، گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں، شہر جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ دو جو ہیں شاہرا سیفی و مجردا قناتی، کہ نیزہ اس کی نوک برہنہ ہو، تلوار ہوا میں لہرا ہو۔ آیا اس سے مراد کوئی تلوار رکھی جاتی ہے قبر میں؟ اللہم فرجنی من قبری، میرے قبر سے نکالنا، تو آپ میں سے کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ تلوار اور نیزہ میری امام کے ہمراہی کے لیے رکھ دینا؟ یہ کہاں سے آ جائے گی؟ تلوار کہاں سے آ جائے گی؟ یہ نیزہ کہاں سے آ جائے گا؟ آیا امام نیزوں سے جنگ کریں گے یا زمانے کی ٹیکنالوجی سے جنگ کریں گے؟ امام پھونکوں سے جنگ نہیں کریں گے، امام کرامات سے جنگ نہیں کریں گے۔ ہاں خدا کی کرامات، خدا کے معجزے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن امام
اگر خدا ہی کو سب کچھ کرنا ہوتا تو اب تک ظہور ہو چکا ہوتا ہے امام کا. اتنا قتل و غارت ہوا ہے اور اتنا ظلم و ستم ہوا تاریخ میں, اب تک ہو جاتا. تو اگر خدا ہی نہیں کرنا تھا تو خدا کر دیتا نہیں. لہذا یہ جو کہا کہ قبر میں میرا تلوار رکھ دینا, جب میں قبر سے اٹھوں تو میری تلوار میرے ساتھ ہو, میرا نیزہ میرے ساتھ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نیزہ و تلوار سے مراد آیا وہ نیزہ و تلوار ہے؟ کیا امام نیزہ و تلوار سے جنگ کریں گے؟ ہرگز. امام اپنے وقت کے اسلحے کے ساتھ جنگ کریں گے. تو یہاں پہ تلوار سے کیا مراد ہے یا نیزے سے کیا مراد ہے؟ تلوار مثلا 3 فٹ کی 2 فٹ کی ہوتی ہے, صحیح ہے, چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, یعنی جو تلوار کی رینج میں آئے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص 10 فٹ 5 فٹ کے فاصلے سے کھڑا ہے, میں تلوار سے تو اس پہ حملہ نہیں کروں گا نا. جو قریب آئے گا وہی تلوار کی زد میں آئے گا, جو تلوار کے رینج میں آئے گا وہی اس کا سر اڑے گا. لیکن ایک اور اسلحہ ہوتا ہے جو نیزہ کہلاتا ہے. نیزہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا 3 میٹر 4 میٹر کا لمبا نیزہ ہوتا ہے, انسان کے قد سے بڑا ہوتا ہے. یعنی جو تلوار کی رینج میں نبی آ رہا ہو, میں نیزے کے ذریعے سے کیا کروں؟ اس کو ہلاک کروں, کہ جو در حقیقت مجھے یا میرے امام کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے. لہذا تلوار اور نیزہ 2 سمبل ہیں, یعنی ایک چھوٹا اسلحہ اور ایک بڑا اسلحہ. اسلحہ کیا ہے کہ جو آپ کو آپ کے امام کے لیے مفید و کارآمد بناتا ہے. لہذا چھوٹے اسلحے تلوار سے مراد شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, اور نیزہ بڑے اسلحے سے مراد لانگ ٹرم پلاننگ ہے, طویل مدت کی منصوبہ بندی ہے. شارٹ ٹرم یعنی قصیر مدت کی, چھوٹی مدت کی پلاننگ ہے. یعنی میں اپنے امام زمان علیہ السلام کے لیے 2 قسم کی پلاننگ قرار دوں, ایک شارٹ ٹرم کہ جو روزانہ کی بنیادوں پر ہو, اور ایک لانگ ٹرم یعنی میں ایک طویل مدت کے لیے, کہ آئندہ 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال, جب تک خدا نے مجھے حیات دی میں زمانے کے لیے کام کروں گا, میں افراد کو تیار کروں گا, میں لوگوں کو تیار کروں گا, میں امام کی معرفت کا پیغام پہنچاؤں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ میری روح کے ساتھ جائیں گی, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو امام وقت کی نصرت کے لیے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک اسلحے کی صورت میں مجھے دے دی جائیں گی, کہ اگر انسان مر بھی جائے تو اسے اٹھایا جائے گا, کہ چونکہ تم اپنے زمانے میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے ساتھ امام کی خدمت کرتے تھے, ظہور کے لیے لڑتے تھے اور کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اب تمہیں امام کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. وہاں کوئی تلوار اور نیزہ نہیں ہوگا کہ اسے دیا جائے گا. یہ تلوار اور نیزہ سمبل ہیں, عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, ایک علامت ہیں. پس امام زمانہ کی یاد نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سے زیادہ ہے کہ یہ میری نماز کو نماز بناتی ہے. ایک اور روایت میں ہے, امام سے پوچھا ایہما افضل, ایہا افضل, ان میں افضل ترین کون ہے؟ امام نے کہا الولایہ, ولایت افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ ولایت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے, والی ہے, امام ہے جو تمہاری نماز کو قبول کرنے کا, روزے کو قبول کرنے کا, حج و زکوٰۃ کو قبول کرنے کا سبب بنتا ہے. یعنی وہ میتھڈ ہے, وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے سے تمہاری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو معرفت امام نصیب فرمائے, اور ہمیں اس معرفت کے سائے میں امام کے ظہور کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.